ومولانا أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن دين عند الله الإسلام. درود پڑھیں محمد علیہ وسلم کے ساتھ. اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم بانیان کے فرش کو قبول فرمائے. عزیزان محترم، یہ بات اپنے اذہان میں بٹھا دیں، چاہے آپ فرش عزا پر آنے والے ہوں، چاہے آپ فرش عزا بچھانے والے ہوں، چاہے آپ میری طرح فرش عزا پر خدمت کرنے والے ہوں، اس چیز کو اپنے اذہان میں بٹھا دیں کہ یہ اس میں کوئی بھی آپ کا میرا کمال نہیں. جو مجلس پڑھ رہا ہے، جو مجلس کروا رہا ہے، جو مجلس میں آ رہا ہے، کوئی بھی اس کا کمال نہیں ہے. جو شخص بھی اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے اس کو سب کچھ ملے گا، مادر حسین کی خوشنودی نہیں. تو کیا سمجھنا چاہیے؟ یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھ جیسے گناہگار پر، آپ جیسے مومن پر، بانیان جیسے عزاداروں پر فاطمہ الزہرا کا احسان ہے کہ اس نے یہ اجازت دی کہ ان کے بیٹے کا کچھ لوگ فرش بچھائیں، کچھ لوگ فرش پر آئیں اور کچھ آ کر خدمت کریں. آپ کی وجہ سے عزاداری مجلس ماتم نہیں ہے، آپ ہیں عزاداری کی وجہ سے. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میری وجہ سے یعنی علتوں میں، علت کسے کہا جاتا ہے؟ اگر علت معدوم ہو تو معلول بھی معدوم ہوتا ہے. جب سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے، سورج نہیں نکلے گا تو دن نہیں ہوگا. تو اگر آپ علت ہو تو جب آپ نہیں تھے تو بھی عزاداری تھی، جب آپ نہیں ہوگے تب بھی عزاداری ہوگی. تو آپ علت نہیں ہو. اس عزاداری کی، اس مجلس کی، اس ماتم کی علت دعائے فاطمہ الزہرا. اور آپ کو کیا معلوم کس کا پرسا قبول ہے؟ یعنی آیت اللہ وحید خراسانی حفظ اللہ خدا نے سلامت رکھے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں ہمارے استاد ایک دن گھر سے خارج کے لیے تشریف لائے، ایام عزا کا دوسرا دن، ایام 2 محرم. انہوں نے درس دیا. درس دینے کے بعد اپنے ایک شاگرد سے کہتے ہیں، عالم ہے وہ جو درس خارج میں جا رہا ہے، وہ کم عالم نہیں. کہتے ہیں کہ تم رک جاؤ. وہ رک جاتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ آج تم نے یا کل کون سا ایسا کام کیا ہے جو تمہاری زندگی کا سب سے اہم کام تھا؟ وہ کہتا ہے میں نے تو معمول کے مطابق زندگی گزاری ہے، وہی نماز پڑھی ہے، وہی نوافل پڑھی ہے، کوئی خاص کام نہیں کیا. کہتے ہیں نہیں، آج تم نے کوئی کام کیا. توجہ کیجئے گا، جو کام تم نے آج سے پہلے نہیں کیا. وہ کہتا ہے کیوں استاد؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ عرش پر، فرش پر نہیں، عرش پر سید الشہداء تشریف فرما ہے. دائیں طرف علی اکبر ہے، بائیں طرف عباس ہے. اور مولا کہتے ہیں علی اکبر وہ دفتر نکالو جس میں ذاکرین سید الشہداء کے نام ہیں. جب علی اکبر نے وہ دفتر نکالا، حضرت عباس کو حکم دیتے ہیں ایک شخص کا نام کاٹ دو. اس کا نام نہیں لے ہوتا، ایک شخص کا نام کاٹ دو. اس نام کو عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں سے کٹوایا اور اس جگہ پر تمہارا نام لکھوایا. اب بتاؤ تم نے ذکر حسین کے لیے کیا کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں آقا نہ میں نے مجلس پڑھی ہے، نہ میں نے مسائل پڑھے ہیں، نہ میں نے فضائل پڑھے، بس میں نے ایک کام کیا ہے۔ کہا کیا جیسے ہی حرم سے درس پڑھ کے نکلا، نجف میں سامنے بازار ہے سوق الحریش، کتابوں کا بازار، میں نے وہاں سے مسائل کی ایک کتاب خریدی ہے ابھی، اس خلوص کے ساتھ اس ایام رضا میں اور کچھ نہ کر سکا، اس میں سے مسائل دیکھ کر اپنے بچوں کو سناؤ۔ آقا کہتے ہیں کہ تم نے اس خلوص کے ساتھ اس کتاب کو خریدا جو تمہیں حسین ابن علی نے اپنے ذاکرین میں شامل کر دیا ہے۔ اس سے دو پیغام ملتے ہیں، ایک جو کام خلوص نیت کے ساتھ کرو گے بھلے سے مختصر ہی کیوں نہ ہو وہاں پر کرو۔ دوسرا کیا پیغام ہے جس کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ نام ایک مرتبہ لکھ دیا گیا تو لکھ دیا گیا والی بات نہیں، یہ کٹ بھی سکتا ہے۔ اس چیز کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ ایام رضا میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جو ہمارا نام لکھا ہوا ہے دفتر حسین پر۔ لوگ جاتے ہیں کہتے نہیں ہماری تو شب تاریخ کا نام لکھا ہوا ہے کشت کے دفتر میں، اچھی بات لکھوائیں، لیکن کیا خوش قسمت ہوں گے وہ نام جو دفتر حسینی پہ لکھے ہوں۔ آیت اللہ مرشد رضی سے کسی شخص نے پوچھا کہ آقا گھر میں رحمت نہیں آتی، برکت نہیں آتی، روزگار نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، کوئی نسخہ بتائیں۔ کہتے ایک ہی نسخہ ہے۔ کہا کیا گھر میں فرش عذاب بچھا؟ کیا ہوگا؟ کہا جس گھر میں پنجتنے پاک آ جائیں گے وہاں سوائے رحمت اور برکت کے کچھ نہیں۔ اس فرش عذاب پر ایک کام کیجئے، میں ایک یا دو منٹ لے کے آپ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ایک کام ضرور کیجئے کہ فرش عذاب پر سرکار سید الشہداء کے فرش عذاب پر آپ کا کوئی بھی قول، آپ کا کوئی بھی فعل ایسا نہ ہو کہ کسی کے راستے کو روک دے۔ آپ کا فرش عذاب ایسا ہونا چاہیے کیونکہ یہ آپ اگر اپنا سمجھ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے بچھا، اگر آپ کا ہے ہی نہیں، آپ خادم ہو تو پھر اپنی مرضی نہیں چلاؤ۔ خادموں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ان پر مولا کی مرضی چلتی۔ آپ کے بیٹے کی شادی ہے، جس کو چاہیں بلائیں، جس کو چاہیں نہ بلائیں کیونکہ آپ کے بیٹے کی شادی ہے، لیکن اگر فاطمہ کے بیٹے کا پرساد ہے تو ہر اس شخص کو بلائیں جسے فاطمہ زہرا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، کوئی بھی آپ کا فعل ایسا نہ ہو جو کسی کے آنے کا جملہ کہوں گا اور اس کی طرف آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، کوئی بھی آپ کا فعل، کوئی بھی آپ کا قول اگر کسی شخص کے راستے کے روکنے کا سبب بنتا ہے تو کیا مطلب؟ آپ نے کسی شخص کو ہدایت سے محروم کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کسی ایک شخص کو ہدایت سے محروم کرنا کیا ہے؟ یعنی آپ نے اس کی پوری نسل کا راستہ بند کر دیا، پوری کی پوری ایک نسل جو مکتب اہل بیت میں، جو کہ فرش عزا کے مکتب میں داخل ہونا چاہتی تھی، آپ نے کہا نہیں ہم تمہارا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک شخص راستے پر آ گیا تو وہ ایک شخص نہیں ہوگا بلکہ وہ پوری کی پوری نسل ہے، وہ پورے کا پورا ایک خاندان ہوگا۔ یاد رکھیں یہ دور جس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ دور مختلف ہے۔ اس دور جب مختلف ہے تو آپ کو بھی مختلف ہونا پڑے گا۔ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذیشان کن فی الفتنۃ کابن لبون لا زہر فیرکب ولا ضرع فیحلب۔ مولا فرماتے ہیں فتنے اور فساد کے زمانے میں ایسے ہو جاؤ جیسے اونٹنی کا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے، نہ اس کی پشت اس قابل ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز لادی جائے، نہ اس کے تھن اس قابل ہوتے ہیں کہ دودھ دویا جائے۔ نہج البلاغہ کو پڑھا کریں، آپ سے اگر کوئی پوچھے نہج البلاغہ میں کتنے خطبے ہیں، نہج البلاغہ میں کتنے خط ہیں، نہج البلاغہ میں کتنے کلمات کسار ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کیونکہ نہج البلاغہ آپ کے مولا کی کتاب. ایک بات عرض کر دوں، نہج البلاغہ کی سب سے بہترین شرح جو اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے، وہ لکھنے والا شیعہ نہیں، ابن ابو الحدید المعتصمی. اور نہج البلاغہ کے اوپر فقط مسلمانوں نے کام نہیں کیا، جان ڈورن عیسائی، مجھے خدا نے شرف بخشا. ایک حدیث کے دن حرم امیر المومنین نے میری ان سے ملاقات کی. میں نے کہا کہ آپ نے اپنی زندگی میں عیسائی ہیں آپ نے حضرت عیسیٰ پر 10 صفحے بھی نہیں لکھے، اور آپ نے ذات علی پر 10 جلدیں لکھ دی. تو کہتا ہے کہ ہاں، میں نے ذات علی پر 10 جلدیں اس لیے لکھ دی کہ مجھے عدل اور انصاف سے پیار تھا. مجھے کائنات میں علی سے بڑا کوئی عادل نہ تھا. تو لکھتا لکھتا جون ڈورن کا جملہ لکھتا ہے، کہتا ہے علی اس دنیا تمہیں کیا ہو جاتا. یہ اپنی تمنا لکھتا ہے. تمنا کرنے کا ہر کسی کو اختیار ہے، آپ کسی کی تمنا پر پابندی نہیں لگا سکتے. کہتا ہے اے دنیا تمہیں کیا ہو جاتا کہ تو اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کر لیتی، جو کچھ تمہارے اندر ہے اسے خرچ کر لیتی، کائنات کو ایک اور علی دے دی. اور پھر وہ لکھتا ہے امیر المومنین کے اختتام حیات کے بارے میں، کہتے ہیں دنیا میں لوگ مارے جاتے ہیں. کس وجہ سے مارے جاتے ہیں؟ لوگ ظلم کرتے ہیں، لوگ ان کے ظلم سے تنگ آتے ان کے خلاف آواز کو بلند کرتے ہیں. جیسے صدام نے کیا، اس نے ظلم کیا، ایک وقت آیا لوگ ظلم سے تنگ آ گئے، آواز بلند کی، باہر آ گئے. اور بہت ساری مثالیں میں نام نہیں لے رہا. لوگ ظلم سے بیزار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں 6 ستمبر ہے پاکستان کا یوم دفاع ہے. جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں وہ بھی سن لیں، ظالم کا اختتام بہت برا ہوتا ہے. وہ لوگ جو پاکستان میں بچوں کو قتل کروا رہے ہیں، جو درگاہوں پر حملے کروا رہے ہیں، جو مسجدوں میں بمبار کو پھینک رہے ہیں، وہ یاد رکھیں ظالم کا انجام، چاہے وہ ظالم یزید جیسا ہو، چاہے وہ ظالم ابن زیاد جیسا ہو، اس کا انجام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسے عبرت لیتے ہیں. آپ میں سے اکثر لوگ کوفہ جا چکے ہوں گے. کوفہ میں جو ابن زیاد کا محل بنا ہوا ہے اسے گرایا کیوں گیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ ایک درباری شاعر تھا، وہ کہتا تھا، شعر کہتا تھا. کس کے حکم کے لیے؟ حاکم کے لیے. جب زبیر کا بیٹا کوفے کا حاکم بن کر آیا، وہ کہتا ہے تو درباری شاعر ہے، میرے لیے بھی کوئی شعر ہے. وہ کہتا ہے سنے گا؟ کہتا ہے ہاں. کہتا ہے میں نے ظالم کا انجام برا دیکھا. کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں نے دیکھا مسلم ابن عقیل مظلوم ہے، ظالم نہیں ہے، مسلم ابن عقیل مظلوم ہے. میں نے کوفے والوں کو مسلم کے ساتھ دیکھا، لیکن یہ اتنے بے وفا ہیں کہ میں نے مسلم کا سر نیچے دیکھا، ابن زیاد کو تخت پر بیٹھا دیکھا. پھر میں نے سمجھا یہ ابن زیاد آخر تک رہے گا، لیکن میں نے دیکھا ابن زیاد کا سر قدموں میں تھا، مختار تخت پر تھا. مختار مظلوم ہے، مختار ظالم نہیں ہے. آج مختار کا سر تمہارے قدموں میں ہے اور تو تخت پر ہے. مجھے انتظار رہے گا کون تخت پر بیٹھتا ہے اور میرا سر قدموں میں. مجھے انتظار رہے گا کہ کون تخت پر بیٹھتا ہے اور تیرا سر قدموں میں آئے گا. یہی فرق ہے علی اور اولاد علی میں اور ان کے دشمنوں میں. علی اور اولاد علی کیا کہتی نظر آتی کہ موت ہم پہ آئے یا ہم موت پہ جائیں. حضرت قاسم کیا کہتے نظر آتے ہیں کہ موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہے. علی اکبر کہتے ہیں میں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر موت ہمارے پیچھے، لیکن یہ علی کا فرزند نہ تھا، یہ زبیر کا بیٹا تھا. اتنا موت سے ڈر گیا کہ محل کو ابھی کے ابھی گراؤ کہیں میں مارا نہ. وزیر محترم، جتنے لوگ بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ظالم آدمی کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ظالم کا انجام بہت برا ہوتا ہے. ظالم جتنا طاقتور ہو کر ظلم کرتا ہے اس کی انتہا اتنی بری ہوتی ہے. تمام پر ظالموں کو رسول معبودی کے لیے بلند تر صلوات. جون ڈورن کی بات کو عرض کر رہا تھا کہ وہ کہتا ہے لوگ مارے جاتے ہیں اس وجہ سے لوگوں سے کا ظلم برداشت نہیں ہوتا. لیکن کائنات میں واجب ذات ہے علی کی قتل ابن ابی طالب لشدت عدلہ. علی کو لوگوں نے قتل کر دیا اس وجہ سے کہ لوگوں سے علی کا عدل برداشت نہیں. ذہن محترم، آپ عادل امام کے ماننے والے ہیں. عادل امام
کا تقاضا یہ عدل کسے کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ عدل فقط عدالتوں میں، اپنے موضوع پہ داخل ہوں گے، عدل فقط عدالتوں میں فیصلے کرنے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ عدل اس چیز کا تقاضا ہے ہر چیز کو اس کے محل و مقام پہ رکھا جائے، اسے عدل کہا جائے۔ ہم اسلام میں عدل کے قائل ہیں، کیوں؟ اسی لیے اسلام میں عدل کے قائل ہیں جس شخص کا جہاں پر مقام ہے اسے وہاں پہ رکھا جائے۔ جب نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، اس کے بعد خلافت کو غصب کر دیا گیا۔ یہ جو نبی کے بعد تشریف لائے تھے مسلمانوں کے خلیفہ اول، وہ اس جگہ پہ نہیں بیٹھے تھے جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھتے تھے، وہ اس سے نیچے پہ لگ بیٹھے۔ اس کے بعد دوسرے آئے، وہ اس سے نیچے بیٹھے۔ اس کے بعد جب تیسرے آئے، وہ اس سے نیچے بیٹھے۔ جب خلافت فارس کی طرف پلٹی تو لوگوں نے کہا اب علی زمین پر بیٹھیں گے، کیونکہ اب منبر پر جگہ نہیں۔ امیر المومنین نے اپنا قدم سب سے پہلے اس جگہ پہ رکھا جہاں پر تیسرا خلیفہ بیٹھتا تھا، اس کے بعد دوسرا قدم وہاں پہ رکھا جہاں دوسرا بیٹھتا تھا، اس کے بعد آگے چل کے وہاں پہ رکھا جہاں پہلا بیٹھتا تھا، اور آپ وہاں پہ تشریف فرما ہوئے جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے کہا یا علی آپ عدل کے دعویٰ کرتے ہیں، یہ بات تو عدل کے خلاف ہے کہ آپ اس جگہ پر بیٹھے جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے، باقی سب لوگ نیچے بیٹھے۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں تمہیں آج اس بات پر حیرت ہو رہی ہے، تم فتح مکہ کے موقع پر کہاں تھے کہ میں محمد مصطفیٰ کے گوشت پہ سوار تھا؟ عزیزان محترم، عدل کا تقاضا یہ ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک دین کوئی بھی پسندیدہ نہیں ہے، سارے دینوں کو، سارے مذہبوں کو لوگوں کے منہ پہ بات کرتے ہیں۔ دین خدا کے اگر کوئی پسندیدہ ہے تو اسلام، تو اسلام عدل کا مذہب ہے۔ عدل کا کیا تقاضا ہے؟ اس چیز کو اس کے مقام و محل پہ رکھا جائے۔ اب آپ اگر اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ جہاں پہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں زمانے کی متقاضی ہیں انہیں کیا جائے۔ اتحاد بین المسلمین کی تمام لوگ بات کرتے ہیں، میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا، میں اتحاد بین المومنین کی طرف آپ کو لے کے آتا ہوں۔ وہ مشہور و معروف واقعہ جسے میں نے نہیں پڑھنا، میں نے صرف اشارہ کرنا ہے کہ علی ابن ابراہیم سے علی ابن یقطین نہیں ملتے مصروفیت کی وجہ سے۔ ساتویں امام کیا کہتے ہیں جب ملنے جاتا ہے؟ کہتے ہیں علی ابن یقطین کو بولو کہ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں مولا اتنا احترام کرتے تھے میرا، مجھے اپنے پاس بٹھاتے تھے، آج وقت نہیں ہے۔ مولا نے کہا کہ اگر تمہارے پاس ہمارے چاہنے والوں کے لیے وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس تمہارے لیے وقت نہیں۔ عزیزان محترم، اتحاد بین المومنین اتحاد بین المسلمین سے کئی گنا زیادہ سکتا ہے۔ وجہ قائد شریف آیت حسین الحسینی خدا ان کے درجات کو بلند کرے، واقعاً وہ شخصیت جس کی قدر نہیں کی تھی۔ ان کا جملہ ہے، معلوم ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم اتحاد بین المسلمین کی بات کریں گے، اتحاد بین المسلمین کے نعرے لگائیں گے اور مومنین کے درمیان اختلاف کریں گے تو لوگ ہم پہ ہنسیں گے کہ تم انہیں تو قریب بلا رہے ہو جو علی کو چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں، انہیں دور کر رہے ہو جو علی کو پہلے نمبر پہ۔ پہلے تو انہیں قریب بلاؤ۔ عزیزان محترم، اسلام عدل کا مذہب ہے، اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام علم کا مذہب ہے، لیکن اسلام کے اندر یہ بھی حکم ہے جہاں پر اسلام میں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، خمس کا حکم ہے، امامت کا حکم ہے، تمام کا احکام ہے، چاہے اصول دین کے ہوں، فروع دین کے ہوں، وہاں پر اسلام کے اندر تبرع کا حکم ہے۔ لیکن یہ حکم آپ نے دیا ہے، میں نے دیا، کس نے دیا ہے؟ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی، نبی کا فرمان ہے۔ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اگر آپ نبی کی نماز کے خلاف نماز پڑھیں تو کیا ہوگا؟ یہ نماز ہوگی یا خالی ٹکرے ہوں گے؟ نماز کون سی؟ ان قبلت
ما سوا ردت ما سوا. اگر یہ قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول, اگر یہ رد ہو گئی تو تمام اعمال رد. کیسے پڑھنی ہے نماز؟ جیسے نبی نے کہی, آسان سی بات. اچھا روزے پہ آسان مثالیں بچوں کے لیے والے ہو جائے. آپ رمضان میں روزے نہ رکھیں, انہیں میں تو شعبان رکھوں گا, میں تو شوال رکھوں گا. دیگر مہینوں کے روزے مستحب ہیں لیکن واجب کون سے؟ رمضان کے نہایت قابل احترام افراد بیٹھے میں کس کس کے نام لوں؟ مستحب روزہ تو وہی شخص رکھ سکتا ہے جس کے پہلے واجب پورے. یہ اسلام کا درس ہے نا. حج آپ نے کیسے کرنا ہے؟ 10 رات کو کرنا ہے. میں کو یہ اعمال کرنے آپ کو آتے نہیں, میں نے حضرات میں نہیں کرنا, میں نے تو محرم میں کرنا. کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا. اچھا آپ کہیں گے صفا اور مروہ میں جتنے چکر لگانے میں اس سے 3 گنا زیادہ لگا دوں گا. ہو جائے گا. طواف 7 کی جگہ 70 کر دوں گا لیکن اس تاریخ کو نہیں کروں گا. حج ہو جائے گا؟ حج نہیں ہوگا. عمرہ ہو جائے گا, حج نہیں ہوگا. حج کیسے کرنا ہے؟ ویسے کرنا ہے جیسے انہوں نے بتایا ہے. تمام تر چیزیں ویسے ہی کرنی ہے جیسے انہوں نے بتائی ہے. تو جب تمام تر چیزیں ان کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنی ہے تو پھر تولا اور تبرہ ویسے ہی کرنا ہے جیسے انہوں نے بتایا ہے. ویسے نہیں کرنا جیسے ہمارا دل کرے. جب آپ کے دل کی نماز میں نہیں چلتی, آپ کے دل کی روزے میں نہیں چلتی, آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی یہ عبادت جسے آپ عبادت سمجھ رہے ہوتے ہو وہ عبادت کی صورت تو ہوتی لیکن خدا کی قریب نہیں لاتی. حضرت امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرمائیں, کوفے کے اندر جا رہے ہیں. ان کے کانوں پر ساتھ میں قبیل ایک آواز تھا, قرآن کی بہترین آواز. میں آپ سے پوچھتا ہوں, تلاوت قرآن عبادت ہے نہیں؟ عبادت ہے نا. کیا فرمان ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. اور آپ کو معلوم ہے ماں باپ پر جو خدا کی طرف سے اولاد کے لیے واجب چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ کہ اسے قرآن کی تعلیم تھی. اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ تمام تعلیمات کے لیے اہتمام کرنے کے بعد باپ کہتا ہے بچے کے لیے قرآن کے لیے کون سا وقت ہے؟ تمہارے پاس سب چیزوں کے لیے وقت ہے, سب چیزیں تعلیم دو. بچہ تمہارا اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے, اچھے سے انجینئر ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن تمہارے بچے کو تعلیم قرآن بھی آنی چاہیے. غزل ہوتا قرآن کی آواز آئی, امید رک گئی. یاد کاش مسقاری کا ایک بات تھا. مولا کہتے ہیں قبیل کیوں؟ یاد کتنا حسین قرآن پڑھ رہا ہے. جب جب یہ قرآن پڑھتا میں اسے سنتا. مولا کہتے ہیں قبیل ایسا نہیں کرو. کیوں مولا؟ اس لیے کہ تم اس سے افضل و برتر ہو. قبیل کہتا ہے مولا وہ کیسی؟ مولا نے کہا وقت آنے میں بتاؤں گا. وقت آیا, مولا نے ایک شخص کو نہروان میں جب جنگ ہوئی خوارج کے ساتھ واسطے جنم کیا, بندہ تڑپ رہا تھا. مولا نے کہا قبیل کو بلاؤ. قبیل یہ کون ہے؟ کہتے نہیں مولا, یہ وہی شخص ہے جو اس شب قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن اس پر لعنت کر رہا تھا. نہیں پوچھا, آپ نہیں پوچھا. قرآن اس پر لعنت کر رہا تھا. قبیل کہتا مولا کیوں؟ قبیل سنو, جس شخص کے دل میں ہمارا بغض ہوتا ہے وہ جو بھی عبادت کرتا ہے اس کی عبادت قربت اللہ کی وہ بھلے نیت کرے لیکن وہ عبادت اس پر لعنت کرتی ہے. اللہ صلی اللہ قبیل کہتا ہے مولا کیوں؟ تاکہ قبیل سنو, ہر چیز کی قبولیت کا ایک معیار ہوتا ہے اور اعمال کی قبولیت کا معیار ہماری عبادت, ہماری معرفت ہے, ہماری محبت ہے. قبیل جو شخص عبادت کرتا ہے ہماری محبت اور ولایت اس کے دل میں نہیں ہوتی تو اسے عبادت کہتی کہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دوں. اب یہاں تک تو سب پڑھتے ہیں, میں اگلا جملہ پڑھ دوں جو علی کا کوئی نہیں پڑھتا آپ سب. تاکہ جس شخص کے دل میں ہماری محبت اور ولایت ہوتی ہے وہ اطاعت رسول اور رب نہیں کرتا, ہماری محبت کہتی ہے تمہارے دل میں اس گوہر نایاب کے ہونے کا کیا؟ وہ محبت علی کی
جو 20 سمیت تمار کو سولی تک لے گئی وہ تمہیں مسجد تک نہیں لے جاتی. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. کمیل سمیت تقریباً 41 افراد ہیں, 41 جو میں نے پڑھا ہے, ممکن سے کم زیادہ آپ کی نظر سے گزرے ہوں, جنہیں امیر المومنین نے موت کی خبر دی. اب میرا آپ سے سوال ہے مؤدباً, کیا جن لوگوں کو خبر دی ہے, چاہے وہ کمیل ہوں, چاہے مسم تمار ہوں, چاہے وہ رشید حجری ہوں, کیا ان کا ایمان اتنا بلند نہیں تھا کہ وہ کہتے یا علی دعا کرو موت ٹل جائے؟ توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا. اور علی دعا کر دیتے تو کیا موت نہیں ٹلنی تھی؟ لیکن کسی ایک شخص نے بھی مولا سے یہ نہیں کہا کہ مولا دعا کرو موت ٹل جائے یا سختی میں کمی ہو جائے. سب نے ایک ہی جملہ کہا ہے, معلوم ہے کیا؟ یعنی دعا کرو جب موت آئے تو میں ایمان پر مروں. بزرگ محترم, عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے کہا گیا ورنہ قبول نہیں. اب آتے ہیں تبرک. تبرک کس پہ کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کب کرنا ہے, یہ تم سے پوچھ رہا ہے. تبرک اتنی بڑی عبادت ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا درود پڑھ رہا تھا. چوتھے امام نے اسے سلام کیا, اس نے جواب سلام دیا, لیکن ایک شخص بیٹھا ہوا تبرک کر رہا تھا. امام نے اسے سلام نہیں کیا. امام آگے چلے گئے, اس کے دل میں ایک چیز لے گئی. وہ کہتا ہے مولا آپ نے مجھے سلام نہیں کیا. کہا اس لیے نہیں کیا, وہ ہم پہ درود پڑھ رہا تھا, میں نے اسے سلام کیا, اس نے جواب سلام دیا. ہم پر درود اور سلام کا ثواب برابر ہے. تم تبرہ کر رہے تھے, تبرہ کا ثواب اس سے بلند ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ثواب میں کمی واقعہ. وہ مشہور و معروف واقعہ مسجد سہلہ کا بشار مکاری والی روایت. ایک عورت نے جناب فاطمہ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کی. جب تک وہ رہا نہیں ہوئی امام صادق بیٹھ کے دعا کرتے رہے. توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا. بیٹھ کر دعا کرتے رہے جب تک وہ رہا نہیں ہوئی. یعنی تم نے تبرہ کیا اور اگر تم کسی مشکل میں پھنس گئے تمہارے لیے کوئی اور دعا کرے نہ کرے وقت کا امام ضرور. اب حوصلے میں سنیے, لیکن تبرہ کرنا کیسے اور کس پر کرنا ہے یہ ان سے پوچھنا ہے جن سے یہ پوچھا تھا کہ نماز کیسے پڑھیں, روزہ کیسے رکھنا ہے. ہم تو روزہ بھی اپنی مرضی سے افطار نہیں کرتے, وہ تو اور ہیں جو روزہ اپنی مرضی سے افطار کرتے ہیں. ہم تو نماز بھی وہ نہیں پڑھتے جس میں ان کی رضا شامل نہ ہو. عزیز محترم, آج امام علی رضا علیہ السلام حوصلے سنی گا. یہ روایت میں بہت کوشش کروں گا آپ کی وضاحت سے آپ کا یہ پیغام بولنا. انہی نے خبر رضا میں بولی. ایک شخص آتا ہے کہتا ہے مولا فلاں ابن فلاں پہ لعنت. مولا کہتا ہے کیوں؟ تمہارے شیعوں میں سے, تم اس پہ کیوں لعنت کر رہے؟ کہتا ہے مولا وہ آپ کا شیعہ تو کہلاتا ہے لیکن وہ آپ کے توسل کا قائل نہیں. میں توسل کا قائل ہوں اس لیے میں اس پہ لعنت کر رہا ہوں. سادان محترم, ایک جملہ یاد رکھیں, جب بھی کسی مجلس میں جائیں یہ سوچ کے جائیں کہ مجھے یہاں سے کچھ لے کے اٹھنا ہے. میں خندق و خیبر پڑھ کے آپ کو کھڑا کر رہا ہوں. میں نجف کے اندر کتابت پڑھاتا ہوں, 10-12 سال سے وہاں پر ہوں. میں آپ کو خندق و خیبر و بدر و احد و شمس بھائی ہمارے یعنی پرانے ساتھی اللہ ان کو سلامت رکھے دیگر احباب, لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ اس دور کا جو حالات میں پیغام لے کے اٹھیں. کہتا ہے مولا اس میں لعنت. کیا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے توسل کا قائل نہیں ہے. میں آپ کے توسل کا قائل ہوں. امام مسکرائے. امام کہتے ہیں تمہاری لعنت کرنے کا معیار یہ ہے کہ جس کی معرفت بلند ہے وہ اس پر لعنت کرے جس کی معرفت کم ہے. کہتا ہے جی مولا. کہتے ہیں پھر اس کے مطابق ہم تو تم پہ لعنت کریں گے. مولا وہ کیسے؟ کہ جو ہمارے حق کی معرفت ہمیں ہے تمہیں ہے. جب ان کی حق کی معرفت سلمان کو نہ ہو
کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جب سلمان بھی یہ کہیں یا رسول اللہ مسجد میں وہ بیٹھے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کون ہوتے ہیں یہ دعویٰ کرنے والے کہ میں مکمل بات؟ بہت بہت ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ پھر ہم تم پہ لعنت کریں؟ اس کی سانسیں رکنا شروع ہوئی، رونا شروع ہوئی، کہتے ہیں مولا میں کیا کروں؟ امام نے کہا ہماری معرفت سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کی مکمل طور پر کسی کو حاصل نہیں ہوگی، جس کے کشکول میں جتنی گنجائش ہوگی اتنی خیرات نصیب ہوگی۔ نعرہ حیدری، اتنی خیرات نصیب ہوگی۔ تمہیں جتنی معرفت ہے اس معرفت پر ہوگی، اس کی جتنی معرفت ہے، ہاں یہ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اگر کسی اپنے بھائی کی معرفت کو بڑھا سکتے ہو اس کی معرفت کو بڑھاؤ، اس کے سامنے اہل بیت کے فضائل و کرامات کو ذکر کرو تاکہ اس کی معرفت میں اضافہ ہو۔ لعنت جو شخص بھی 12 ائمہ کی امامت کا قائل ہے، جو شخص بھی امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، اگر اس کی معرفت میں کہیں پر کمی ہے تمہیں حق نہیں ہے اس پہ لعنت کرو۔ کس نے دیا تمہیں؟ تم فلاں پہ لعنت دو، یہ نہ کرے اس پہ لعنت، یہ کس نے دیا ہے؟ ایک چیز تمہارے لیے ثابت ہے، کسی اور کے لیے ثابت نہیں۔ تم کون ہوتے ہو اسے اپنی مرضی سے تھوپنے والے؟ درود پڑھے محمد علیہ محمد کے ساتھ۔ یعنی دین اسلام ہے، جب دین اسلام ہے تو تمہارا ہاتھ سلامتی والا ہونا چاہیے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ دین اسلام ہے، بات سلامتی کی کرتے ہو، تمہاری زبان سے لوگ پناہ مانگے، تمہارے ہاتھ سے پناہ مانگے، تم کیسے مسلمان ہو؟ تو ایسے ہونے چاہیے کہ تمہاری زبان سے بھی لوگوں پہ سلامتی جائے، تمہارے ہاتھ سے بھی۔ لیکن یاد رکھیں، ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں، یہ معرفت جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا، آپ کوشش کر کے دیکھیں، لیکن یہ معرفت اتنی ہی نصیب ہوگی جتنی کشکول قلب میں گنجائش ہوگی۔ کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر دیکھے اپنی معرفت کو معراج پر پہنچا دیتے ہیں۔ اب حضرت اویس قرنی کے سامنے نبی کی ظاہری زیارت نہیں، لیکن جب امیر المومنین سے ملاقات ہوئی، نبی کی وفات کے تقریباً کم و بیش 26 برس بعد امیر المومنین کو دیکھنے کے بعد مولا کو سلام کیا، نام لکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مولا نے جواب سلام کیا، تاریخ میں واحد آدمی، پہلا شخص اور آخری شخص ہے میرے اس ناقص مطالعے کے مطابق جسے علی نے صحابی پیغمبر کہہ کے سلام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا نے سلام کیا، مولا کہتے ہیں اویس تمہیں معلوم ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مولا جب آ ہی گیا ہوں اب تم وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ جا رہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہیں، یہ مجھے معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ براسا جو بغداد میں وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی، مولا نے کہا کہ اویس تم نے تو اسلام کو قریب سے دیکھا ہی نہیں، اسلام میں اب یہ فلاں صاحب بھی آ گئے ہیں، اب یہ فلاں صاحب بھی آ گئے ہیں، صاحبہ بھی آ گئی ہیں، تم کہاں جاؤ گے؟ یاری میں وہاں جاؤں گا جہاں آپ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھا کریں گے جملے پر، یہ ہوتی ہے معرفت۔ مولا کہتے ہیں اویس مارے جاؤ گے، میرے ساتھ جاؤ گے قتل ہو جاؤ گے۔ سجدے میں سر کو رکھ کے کہتا ہے خدا بندہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مدتوں کے بعد نبی کی زیارت نصیب نہ ہوئی، نبی کی زیارت نصیب نہ ہوئی، جانشین نے نبی کی زیارت نصیب کرائی، اور اس میں بھی بشارت شہادت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کئی لوگ قریب سے گزر گئے، رہتے گئے، نصیب نہیں ہوئے،
یہ اتنی دور سے آیا تھا، علی کی زیارت کی، مولا نے بشارت اسے قبول کر دیا۔ نبی مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے۔ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں نے بیعت کر لی۔ نبی نے ہاتھ بڑھایا، تو دیکھیے گا، اور یہ سوال کیا اس سے کہ تُو نے مجھے کیسے پہچانا؟ اتنے لوگ بیٹھے تھے، تم نے رسول کہہ کے مجھے سلام کیا، کہتا یا رسول اللہ جتنی بھی علامات رسالت سنی تھی آپ کے بارے میں، جو کچھ سنا تھا وہ آپ کو پایا، اس لیے تو اسلام لا رہا ہوں۔ ان دین عند اللہ اسلام۔ نبی نے ہاتھ بڑھایا، اس نے بیعت کی، کہتا یا رسول اللہ مجھے کچھ تعلیم دے دیں تو میں چلا جاؤں۔ نبی کہتے ہیں یہ پہ رک جاؤ، کہتا یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہوگا اسے انجام دوں گا، لیکن میں اجازت اس لیے چاہتا ہوں کہ میں قبیلے کا سردار ہوں اور میری تمنا ہے کہ آپ کا پیغام یہ رکنے نہ پائے، اسلام کے پیغام کو جو خدا کا پسندیدہ دین ہے وہاں تک پہنچاؤں۔ نبی نے اسے اجازت دی، اسے تعلیم دیا اور اسے کہا کہ تم سفیر ہو میرے اپنے علاقے میں۔ یہ چلا گیا، جانے کے بعد نبی نے کہا لوگوں یہ جا رہا ہے، اس کا مقام و منزلت پتہ ہے تمہیں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نیا مسلمان، ہم پرانے، نہ یہ میدان گیا، نہ لڑا، نہ بھاگا، نہ اس نے نمازیں پڑھی، نہ مال غنیمت کھایا، ہم تو سب کچھ کر چکے، ہم تو پورے اونٹ کھا گئے کچھ دنوں میں۔ یہ تو زحمت ہوتی ہے نا، کھانا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، ہم نے سب کچھ کر لیا، اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ نبی نے کہا میں بتاؤں، بتائیں کہ جس شخص کے لیے یہ دعا کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ تو اتنے میں سنا دو بندے تھے، آپ کو معلوم ہے دوڑنے کی تو مہارت تھی، اور پہنچے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں ہمارے میں دعا کرو۔ کہتا ہے بھائی اب جو بات انہوں نے نبی سے کہی تھی، اس شخص کا نام ہے مالک ابن نویرہ، اب یہ شخص ان سے کہتا ہے دیکھیں آپ پرانے مسلمان، میں نیا مسلمان، تو میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ آپ میرے لیے دعا کریں؟ کہتے نہیں آپ کرو۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی سے سنا ہے جس کے لیے تم دعا کرو گے اس پر جنت واجب ہے۔ کہتے ہیں اب تو نہیں کروں گا، نہیں معلوم کہاں میں کیا۔ کہتے ہیں دیکھو اب انہوں نے اپنا لہجہ تبدیل کیا، کہتے ہیں دیکھو تمہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تمہارے پاس کیا چیز ہے، ہم نے بتائی، ہم نے تمہیں احسان کیا، ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی جس نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے مجھے یہ فیض ملا، اگر میں دعا کروں جنت واجب ہو جاتی ہے، تم اس محمد کو چھوڑ کر مجھ سے دعا کر۔ یہ معرفت، وہ لوگ تو وہ تھے نا جنہوں نے نبی کے ہاتھوں پر پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تھا، وہ تو وہ لوگ تھے جو نبی کے اشارے پر چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس غریب نے تو کچھ نہیں دیکھا تھا سوائے صورت محمد کی۔ اس کی معرفت کہاں تک پہنچ گئی؟ اس کی معرفت اس لیے پہنچ گئی اس کے کشکول میں جو گنجائش تھی۔ یہ پہلا شخص ہے جو امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام شہادت سے کم و پیش 28-29 برس پہلے نبی کی وفات کے چند مہینوں بعد حالت سجدہ میں شہید ہونے والا پہلا شخص، خدا نے اسے شرف معرفت اسے ہی نصیب ہوگی۔ ایک اور شخص ہے جس کا نام ہے ابو خالد کابلی، یہ مدینے کا ایک بامعرفت شخص، اصل مدینے کا نہیں تھا، کابلی افغانستان کا رہنے والا تھا۔ اس کے ذہن میں وہی سوال تھا جو آپ کے اور میرے ذہن میں ہوتے تھے، کیا آتا ہے امام سجاد کی محبت میں مدینے میں رک گیا، اس نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، وہیں پہ رہ گئے، نہیں معلوم، کتابوں میں اس کا ذکر نہیں، ممکن ہے اس کے گھر والے محبت البیت سے آشنا نہ تھے، یہ جانا نہیں، کوئی وجہ تھی، بہرحال یہ مدینے میں رک گیا، وہیں پہ اس نے شادی کر لی، خدا نے اس کو بیٹا دیا،
اس کا نام اس نے خالد رکھا، اس لیے ابو خالد کہتا ہے۔ اس کا اصل نام اس نے کسی کو بتایا نہیں، اتنا مشکل تھا۔ یہ اتنی محبت کرتا تھا مولا سے، بار بار جاتا تھا، لوگ اس سے غلام روک دیتے تھے، کہتے تم بار بار آ جاتے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ غلام کی اور اس کی باتوں میں صبح صبح آوازیں بلند ہوئی۔ امام نے سنا، امام نے کہا کون ہے؟ کہا کہ مولا ابو خالد ہر وقت آ جاتا ہے۔ امام نے کہا سبحان اللہ۔ جیسے جا رہا تھا، اس کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ میں تو امام کو اتنا جانتا ہوں، امام مجھے کتنا جانتے ہیں؟ ہر کسی کے ذہن میں سوال آیا تھا۔ سوال کا آنا بری بات نہیں ہے، امتحان کے لیے سوال کرنا بری بات ہے۔ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں سوال آیا، وہ جیسے اندر گیا تو امام نے اس کو کہا، اس کا نام مشہور تھا وکیل ابو خالد۔ امام نے اس کا کنکر ادھر آؤ۔ یہ پریشان ہے، کہتے ہیں مولا یہ میرا نام میری ماں نے رکھا تھا، جو میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، یہ آپ نے کیسے لے لیا؟ امام نے کہا تمہارے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارا مولا ہمیں کتنا جانتا ہے، تو دیکھ ہم تمہیں اس نام سے جانتے ہیں جو تمہاری ماں نے رکھا تھا۔ حسین محترم یہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا میں معافی چاہتا ہوں، لیکن بتا دیں آپ اپنے چاہنے والوں کو کتنا جانتے ہیں؟ مولا نے کہا ہم اپنے چاہنے والوں کو ان کے اصلی نام سے جانتے ہیں، ان کی ماں کے نام سے جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کن اعمال کی وجہ سے مشکلات میں آئیں گے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس وجہ سے انہیں مشکلات سے نکالنا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک سوال آیا، کہتا ہے جس طریقے سے امام نے مجھے اصلی نام بتایا اور یہ کمال کر دیا، کاش امام اپنے علم کو، اپنے فضل کو لوگوں پہ ظاہر کر دیں، سب لوگ ان کے ماننے والے ہو جائیں گے۔ اب امام نے اس کا جواب دیا، لیکن جواب عملی دیا۔ امام نے کہا ابو خالد جی مولا کھانا کھاؤ؟ جی مولا۔ امام نے دسترخوان لگایا، یہ کھانا کھا رہا تھا۔ شیخ عباس قومی صاحب مفاد الجنان اس روایت میں لکھا، جیسے اس نے کہا کہ کھانا کھاؤں گا، امام نے دسترخوان لگایا، دسترخوان میں بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آتا ہے، امام کو سلام نہیں کرتا، کہتا ہے میرا سوال۔ اب دیکھیں سوال کی نوعیت ہے، ایک سوال وہ تھا جو ابو خالد نے کیا تھا اسلام کے سیکھنے کے لیے، ایک سوال یہ کر رہا ہے، کہتا ہے میرا سوال ہے فرزند حسین، آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یونس کو شکم ماہی میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ انہوں نے ولایت علی پہ توقف کیا تھا۔ توجہ کیجیے گا، مولا نے کہا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ حدیث نبی ہے۔ تو کہتا ہے میری نظر سے تو نہیں گزری۔ امام نے کہا تم حدیث نبی کو کتنا جانتے ہو؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کتنا جانتے ہو؟ یہ خاموش ہو جاتا ہے، کہتا ہے ایسا نہیں، اپنی بات گڑ جاتا ہے۔ مولا نے کہا اے فرزند خلیفہ دوم، یہ تمہیں دکھا دوں؟ کہتا ہے نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا میں ثبوت کے طور پر تمہیں دکھا دوں، پھر قبول کرو گے؟ دکھا دوں۔ امام نے اپنے غلام ابن ثابت سے کہا ابن ثابت جی بولا، دو پٹیاں لے آؤ، ایک پٹی ابو خالد کی آنکھوں پہ رکھو، ایک پٹی فرزند خلیفہ دوم کی پٹی پہ رکھو، آنکھوں پہ رکھو۔ اس نے جب رکھ دی، امام نے کچھ الفاظ کہے، ابو خالد کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئے۔ پھر امام نے کہا اپنے آنکھوں سے پٹیاں ہٹاؤ۔ جب ہم نے پٹیاں ہٹائیں تو ہم نے اپنے آپ کو ایک پانی کے پاس پایا جسے دیکھ کر ہمیں ڈر لگ رہا تھا۔ اور کہتا ہے پھر امام نے کچھ الفاظ کہے، الفاظ ختم ہونے تھے، مچھلیاں مختلف طرح کی نکلتی تھی، حجت خدا کی طرح امام کو سلام، ایک ایک مچھلی آ کر امام کو سلام کرتی تھی۔ اتنے میں امام نے پھر کچھ کہا، ایک مچھلی نکلی جو بہت بڑی تھی، جس نے امام کو حجت خدا فرزند حسین سید سجاد کے سلام کیا، تاکہ ہم نے کہاں پڑھے تھے؟ امام نے کہا اے مچھلی تعارف کرا، تم کون ہو؟ مچھلی نے کہا کہ میں وہ مچھلی ہوں جس نے حکم خدا سے جناب یونس کو اپنی شکم میں رکھا تھا۔ پھر حضرت یونس نے تسبیح پڑھی اور ان کو نکالا۔ کہا وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کے جد کی ولایت کا انکار نہیں کیا تھا، صرف توقف کیا تھا، صرف توقف کیا تھا۔ یہ کہتا ہے جب ہم نے یہ سنا
ہم دونوں کا جسم کانپ رہا تھا. ہم نے مولا سے کہا مولا ہمیں واپس پہنچا دی. امام نے آنکھوں کو اپنی پٹیوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھو. کہا پٹیوں کو ہم نے اپنی آنکھوں پہ رکھا. امام نے پھر کچھ الفاظ کہے. ہم واپس اپنی جگہ پہ پلٹی. جب پہنچے تو میں نے امام سے کہا مولا اب تو یہ آپ کا مرید ہو گیا ہوگا. امام نے کہا جا کے پوچھو. جا کے پوچھ لو. کہتا ہے میں بھاگا. میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے کہا اے فرزند فلاں ابن فلاں آج تو کمال کر دیا. آج تو کمال کر دیا حسین کے بیٹے نے. انہیں مچھلیوں نے سلام کیا, انہیں پانی نے سلام کیا, انہیں مچھلیوں سے منہ سے تمہاری بات کو تمہارے دعویٰ کو کہلوا دیا. اب تو مان لو. کہتا ہے تم نئے آئے ہو, تمہیں کیا پتا کہ بنو ہاشم والے کتنے بڑے جادوگر. کہتا ہے جب میں نے یہ سنا ابو خالد کہتا ہے میں امام کے پاس نہیں آیا. میں نے سر کو سجدے میں رکھ کر خدا کا شکر کیا. خداوندہ تیرا لاکھ احسان ہے, تو نے میرے دل کو اس قابل بنایا کہ اس میں محبت اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کرم آواز بلند نعرہ صلوات. حضرت محترم یہ معرفت اسی شخص کو نصیب ہوگی جس کے اندر جتنا قلب ہدایت. لیکن آپ دیکھیں تاریخ میں بڑے بڑے کردار گزرے لیکن ہر جگہ پر اطاعت میں کوئی نہ کوئی کمی نظر آتی ہے. جتنے بھی غیر معصوم کردار آپ اٹھا کے دیکھیں ان کی معرفت ایک جگہ پہ آ کر رک جاتی ہے. لیکن ایک ایسا کردار ہے جن کے لیے لفظ نکلتا ہے المطیع للہ والرسول والامیر المؤمنین والحسن والحسین. عباس ابن علی کا حکم ہے مجھے کہ حضرت عباس کا مسئلہ. کیا معرفت تھی عباس کی. ایک لقب ہے مولانا میں دل کر رہا ہے اس لقب کو پڑھ. محدث. علم حدیث میں محدث اسے کہا جاتا ہے جسے ناتعداد حدیثیں یاد ہو. عباس کو اتنی حدیثیں یاد تھی لیکن کتابوں میں انگلیوں پہ گننے جتنی ملتی. معلوم ہے کیوں؟ کبھی بھی عباس نے حسین کے سامنے بولا ہی نہیں یا حسین. باب الحوائج آپ کی دعاؤں کو قبول کر. معلوم ہے کتنے غربت ہے عباس کی. میں کہتا ہوں دو مصائبوں میں دل کھول کے رویا کرو. معلوم ہے کون سے؟ ایک اونو محمد کا مسائب, ایک عباس کا مسائب. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اکبر کی ماں اکبر پہ دل کھول کے روئی تھی. یا حسین کیا خلوص ہے, کیا محبت ہے. عسکر کی ماں عسکر پہ جی بھر کے روئی تھی لیکن اونو محمد کی ماں اونو محمد پہ نہ روئی تھی. ام البنین عباس پہ نہیں روئی. رونے والوں ام البنین کے رونے کا انداز معلوم ہے کیا ہوتا تھا؟ بقیہ جاتی تھی, کسی ماں کا ایک بچہ مر جائے نا اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اس ماں کے 4 بچے مر گئے. جاتی تھی 4 قبریں بناتی تھی. یا حسین حوصلے سے میں بھی آغاز میں بسائے 4 قبریں بناتی تھی. کہتی تھی میرے چھوٹے بیٹے کی قبر ہے, یہ میرے دوسرے بیٹے کی قبر ہے, یہ میرے تیسرے بیٹے کی قبر ہے. رونے والا سب سے بڑی قبر بناتی تھی عباس کی. کہتی تھی یہ میرے چوتھے بیٹے کی قبر ہے لیکن 4 قبروں کو مٹا کے کہتی تھی ان پہ نہیں رہوں گی, میں تو بدول کے بیٹے پہ رہوں گی. کیا مصیبت تھی میرے ملک. 10 محرم ہوئی. یا حسین حوصلے سے جب تک آئے تھے دعاوں کی قبول اپنی کریے. معلوم ایک جملہ عرض کر دو. آیت اللہ مرشی رجفی نے امام زمانہ سے تواصل کیا کہ مولا میں حج پہ جا رہا ہوں, آپ بھی حج پہ جائیں گے. مولا میں حج پہ آپ کو کہاں تلاش کروں؟ امام نے کہا جس خیمے میں عباس کے مسائل پڑھے جائیں. یا حسین یا حوصلے سے گریہ تھمنا نہیں چاہیے, آوازیں بلند ہونی چاہیے. ام البنین کو لگے کہ میرے بیٹے پہ ماتم کرنے والے زمین پر موجود ہیں. عباس 10 محرم ہوئی. بار بار آتے کہتے مولا جب بھی کوئی وقت آتا تھا میں تلوار کو کھینچتا تھا. آپ کہتے تھے عباس تلوار کو نیا میں رکھو. عباس عاشورہ دور ہے. مولا میری زندگی میں حسن کے جنازے پہ تیر چل گئے. مولا میری زندگی میں مدینہ چھوڑا ہے. مولا میری زندگی میں مکہ چھوڑا ہے. مولا اب تو اجازت ہو. مولا کہتے عباس تو میری فوج کا سالار ہے. رونے والوں رکے رہے میرے مولا. لیکن جب سب جنازے آ گئے مولا کہتے آقا اب تو اجازت دو. آقا اب تو اجازت دو. رونے والوں عباس اطاعت نہیں, کبھی بھی اونچا نہ بولنے والا عباس زمین پر بیٹھ کے کہتے ہیں
آقا اجازت دو. مولا کہتے عباس عباس تو میری فوج کا سالار ہے. رونے والوں صاحب رحمت لکھتے ہیں ام البنین کا بیٹا بیٹھتا زمین پر بیٹھ کر فاطمہ کے بیٹے کے قدموں کو چھو کے کہتے ہیں آقا تجھے ماں کے شکستہ پہلو کا واسطہ مجھے بتا وہ لشکر کہاں ہے؟ یا حسین جس کا میں سالار ہوں. مولا نے کہا عباس جاؤ سکینہ کے لیے پانی لے کے آؤ. جاؤ سکینہ کے لیے پانی لے کے آؤ. عزادارو آج بھی مشکیزہ بلند ہوتا ہے عباس کے علم پر. اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت عباس کے صدقے میں حسین مولا کی زیارت نصیب کرے. عزادارو جناب عباس نے مشکیزہ سکینہ کو تھام. بہن بیٹی نے مشکیزہ پہنایا. باپ نے اجازت دی. حضرت عباس کی رخصت مقتل میں بہت مختصر ملتی ہے. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ بیویوں کو یقین تھا عباس کا جنازہ نہیں بلکہ عباس واپس آئے. ہر شہید جاتا تھا نا بیویاں سمجھتی تھی یہ مقتل میں مارا جائے گا اس لیے ودا کر لیتی تھی. لیکن عباس کو سمجھاتا نہیں کس کی کیا مجال کہ عباس کو مار. عباس آئے رونے والوں عباس آئے. کسی کے اندر دم تھا آتا علی کے شیر بیٹے سے لڑتا. علی کا بیٹا اسے بتاتا مقتل میں کیا ہوتی ہے جنگ. لیکن کوئی سامنے نہیں آیا. عزادارو پانی بھرا عباس نے. میں کیسے بیان کروں عباس نے پانی نہیں پیا بلکہ پانی کو دریا کے منہ پہ مارا. عباس گھوڑے پہ بیٹھے. عزادارو علم کو آتا دیکھ کے یتیم کہتے تھے سکینہ تیرا چچا پانی. یا حسین سکینہ تیرا چچا پانی رہا ہے ہمیں بھی دے دا. بی بی کہتی تھی میں کریم حسین کی بیٹی ہوں دعا کرو میرا عباس آ جائے. رونے والوں حضرت عباس قلم دے کر بچوں کی امید بنی. یتیموں کے ہاتھوں میں کوزے تھے. سوکھے ہوئے کوزے لے کر انتظار کر رہے تھے. حملہ ہوا عباس کا بازو قلم ہوا. عباس کا رکے. عزادارو آپ بھی تو انسان ہے نا. آپ کے دل سینے میں تو دل ہے نا. اگر کسی کا ناخن ٹوٹ جائے انسان آگے نہیں بڑھتا رک جاتا ہے. ہائے غریب زہرا کا سپر سالہ جس کا ہاتھ قلم ہوا رکے نہیں آگے بڑھے. دوسرا وار ہوا بازو قلم ہوا مشکیزے کو دانتوں میں تھاما عباس آگے بڑھے. رونے والوں مشکیزے پہ حملہ ہوا. پانی زمین پر گرا. عباس کی آنکھ میں تیر لگا. مولا نے چھپ کر اپنے پیروں کے ذریعے سے گھٹنے کے ذریعے سے تیر کو نکالنا چاہا. ایک ملعون نے گرج کا وار کیا. اب میں کیسے پڑھوں؟ مولا نے ایک ذاکر سے کہا تھا میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑتا. کہ مولا کیا کہ جب بھی کوئی سوار بلندی سے نیچے آتا تھا دعا کرے مولا آپ کو کیا بڑا بلائے. آپ وہ جگہ دیکھیں جو عباس کے بازو قلم ہوئے تھے. مولا نے کہا جب بھی کوئی سوار بلندی سے نیچے آتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا. میں وہ غریب ہوں جس کے بازو قلم ہو چکے تھے. نہیں معلوم عباس منہ کے بل زمین پر گرا یا سینے. آگے ایک منزل اور سنیں. میں مولا عباس کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں مولا آپ نے کہا میری بڑی مصیبت ہے. میں گھوڑے سے زمین پر گرا لیکن مولا آپ تو مرد تھے. آپ علی کے بیٹے تھے. آپ علی نے گھوڑے پہ چڑھنا بھی سکھایا ہوگا اترنا بھی سکھایا ہوگا. گھوڑے کا قد چھوٹا ہوتا ہے آپ کا قد بھی طویل تھا. مولا مجھے ایک بچی یاد آ رہی ہے جس کی عمر 4 برس ہے. مولا وہ گھوڑے سے نہیں اونٹ سے گئی. حافظ مارا گیا. حسین نے کہا الان انکسر ظہری. بچوں کے ہاتھوں سے کوزے زمین پر گرے. عباس مارا گیا. حسین کہتے آئے میری کمر ٹوٹ گئی. میرے مولا روتے ہوئے بھائی کے قریب آتے ہیں. اللہ کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے. ہاتھ قلم تھے آنکھ میں تیر لگا تھا سر پہ برد لگا تھا. غریب آ کر عباس کے قریب بیٹھا. سر عباس کو اٹھا کر اپنے زانوں میں اطہر پہ رکھنا چاہا. مولا نے زانوں سے سر کو زمین پہ گرا دیا. مولا نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ کیا. مولا کہتے عباس اپنا سر زانوں پہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہا رکھنا تو دل کر رہا ہے لیکن میرا ایک سوال کا جواب دے دو. ابھی تو میرے سر کو آپ زانوں پہ لینے آئے ہو لیکن آپ کا جب تھوڑی دیر بعد آپ گرو گے آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ عزادارو کربلا کی زمین سے آواز آئی عباس گھبراؤ نہیں بیٹے کے سر کو لینے ماں بقیہ سے آج. مولا نے کہا عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں مولا کچھ کہنا ہے. مولا کہتے عباس کہو. کہا کہ آقا
اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے نا آپ کو زحمت نہ دیتا. مولا مجھے اماں نے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا تھا نا میں نے سب سے پہلی زیارت آپ کی تھی. آقا جا رہا ہوں میرا دل ہے کہ زیارت آپ کی کر لوں. رونے والوں مولا نے کہا کر لو عباس. مولا نے غربت والا جملہ کہا عباس کر لو زیارت. کہا کہ آقا کیسے کروں آنکھ میں تیر لگا ہے. عزادارو علی اکبر کے گلے جیسے پرچی کو کھینچنا عسکر کے گلے سے تیر کو کھینچنا. حسین کے لئے جتنا سخت تھا نا اتنا ہی سخت تھا بھائی کی آنکھ سے تیر کو کھینچنا. عباس کی آنکھ سے تیر کو کھینچا. حسین کے چہرے کا دیدار کیا عباس نے طرف کے کہتا ہے مولا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جانا. ابھی علم برآمد ہوگا. آخری دو جملے آپ کی زحمت ہے تمام. ابھی علم برآمد ہوگا. مولا کہتے ہیں کیوں عباس کہ اس لیے میں سکینہ سے پانے کا وعدہ کر کے آیا تھا. رونے والوں مولا نے جنازہ نہیں اٹھایا. علم کو اٹھا کر حسین چلے. جب میرے مولا حسین علم کو لے کے چلے یہ عباس کا مرثیہ پڑھا ہے حسین نے. میں نہیں پڑھا. کسی ذاکر کی ذاکری نہیں کسی شاعر کی شاعری نہیں. حسین کا مرثیہ ہے. مولا رو کے کہتے ہیں عباس وہ آنکھیں جو تیرے پہلے کا آواز سن کے سوتی تھی عباس وہ کبھی نہیں سوئے گی. عباس وہ آنکھیں جو تیرے در سے نہیں سوتی تھی وہ بڑے چین کی نیند سوئے گی. آیت اللہ خوئی کے سامنے جب یہ مرثیہ پڑھا گیا آیت اللہ خوئی نے کہا ایسے ایسے پڑھا کرو. حسین کہنا چاہتے تھے عباس اب سکینہ نہیں سوئے گی. یا حسین یا حسین عباس اب سکینہ نہیں سوئے گی. اب شمر بڑی چین کی نیند سوئے گا. رونے والوں شمر نے یزید کے سامنے یہی تو کہا تھا. ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ لشکر حسین کا ہے لیکن جب کبھی ہم نے کسی بچے کے رخسار پہ تماچا مارا جب کبھی کسی بی بی کے سر سے ردا کو کھینچا سب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا عباس. حد ہو گئی. شبیر کہتا ہے جب میں غریب کے کھنجر گلے پہ ضربے چلا رہا تھا میرا ہاتھ شبیر کی زلفوں میں تھا. میرے غریب کے لبوں کو ہلتے دیکھا میں نے سمجھا غریب مجھے بددعا دیتا ہے. لیکن میں نے جب کان کو قریب کیا دو جملے تھے. ایک تھا میری ماں فاطمہ ایک تھا میرا بھائی. مجلس ختم ہو گئی. ہو گئی مجلس ختم. مولا گئے علم کو اٹھایا. علم کو آتا دیکھ کر بچوں نے کہا علم آ گیا پانی آنے والا ہوگا. علم آ گیا پانی آنے والا ہوگا. عزادارو شیخ عباس سے تم ہی لکھتے ہیں شبیر پر عباس کی مصیبت نے اتنا اثر کیا تھا لب نہیں ہل رہے تھے خاموش تھے. بیویوں نے حلقہ بنایا بچوں نے علم کی گرد حلقہ بنایا. سب لوگ علم سے لپٹ گئے اور لپٹ کے کہتے ہیں علم تو آیا علمدار نہ آیا علم تو آیا علمدار نہ آیا. غریب نے تاپ کے کہا اب عباس لوٹ کے نہیں آئیں گے. یہ سننا تھا. بچے کہتے ہمیں پانی نہیں چاہتا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا وینقلبوا سورہ فاتحہ کی تماثے سے محمود علی رضوی ابن سید برکت علی رضوی سیدہ نیاز فاطمہ نقوی بنت سید شمشیر النقوی سید شہریار حسین رضوی ابن سید تصدق حسین رضوی سید سجاد رضا رضوی ابن سید ابن حسن رضوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حسین Say